آپ لوگوں نے جو دلچسپ سوال یوٹیوب کے اوپر بھیجے ہیں ان کو تجزیہ کاروں کے سامنے رکھتے ہیں اور ان کے جواب جانتے ہیں۔ یہ آج کے دن کی مناسبت سے ایک تازہ سوال آیا ہے، ریما سے جانتے ہیں۔ ریما، آج انسانی حقوق کا عالمی دن ہے، اس موقع پر پاکستان میں انسانی حقوق کی حالت پر آپ کا تجزیہ پوچھا گیا ہے۔ علینا، نارملی ایسے 10 دسمبر کو تھوڑی سی میں ہوپ کی بات کرتی ہوں اور آگے کیسے بڑھنا چاہیے اور انسانی حقوق کتنے ضروری ہیں، لیکن میں ایک بات کہوں گی، پاکستان اسپیسیفک نہیں لیکن دنیا بھر میں انسانی حقوق، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس فریم ورک، اس کو بہت جھٹکا لگا ہے، خاص طور پہ غزہ میں جو ہوا ہے اس کے بعد۔ تو میں یہ کہوں گی کہ اب انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی جو پوری کمیونٹی ہے انہیں انٹرسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح ٹرسٹ بحال کیا جائے ان ٹریٹیز پہ، یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس پہ جو آج کے دن اتنے سال پہلے پاس ہوا، سب نے اگری کیا کچھ بیسک اصولوں پہ جو اس ڈیکلریشن میں ہے، لیکن اب ہم اگر ریالٹی دیکھیں ہم ان سے بہت دور جا چکے ہیں۔ تو میں اس انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے پہ یہ بات کرنا چاہوں گی کہ صرف پاکستان میں نہیں بٹ گلوبلی ان نارمز پہ ہمیں واپس ٹرسٹ بحال کرنا ہے، اور وہ کس طرح کیا جائے گا، یہ پاکستان میں بھی جو لوگ انسانی حقوق سے کوئی وابستگی رکھتے ہیں، ضروری نہیں آپ اس فیلڈ میں ہوں، اور انٹرنیشنلی بھی جو اس کمیونٹی کا حصہ ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ ایک بات ضرور میں کہوں گی کہ میں ڈس ایلوژنڈ ہو گئی تھی اور میں نے بات کرنا ہی چھوڑ دی تھی، کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا کیا فائدہ، لوگ کہیں گے کتنی نائیو ہے، وہ یہ نہیں کہتے ہیں کتابی باتیں یہ باتیں، لیکن ایٹ لیسٹ میں نے اپنے آپ سے یہ پرومس کیا ہے کہ وی ہیو ٹو اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ، ڈسکورس کا حصہ انسانی حقوق ضرور رہنے چاہیے، چاہے وہ ان کو چیلنجز ہر طرف سے جتنے بھی ہوں۔ ریما کہنا ہے آفر این آلٹرنیٹو پرسپیکٹو، اور بلکہ ایک رے آف ہوپ اگر آپ اس کے اوپر کامنٹ کرنا چاہیں۔ سو ہم نے غزہ کی صورتحال کا بھی آپ نے حوالہ دیا، ہم نے دیکھا غزہ کے اوپر کس طرح سے پوری دنیا میں آواز اٹھائی گئی، ہمیں کبھی ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ امریکہ کے اندر سے ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد اس طرح سے آواز اٹھائیں گے، اسرائیل کے اندر سے لوگ آواز اٹھائیں گے، بٹ وہ ہوا، اور پھر کتنی دہائیوں بعد ہم نے دیکھا ڈیبیٹیبل فار بیٹر اور فار ورس کچھ نہ کچھ غزہ کی صورتحال کا حل نکلا۔ سو کیا یہ ایک سلور لائننگ ہے، کیا اس کو ایک رے آف ہوپ سمجھا جا سکتا ہے انسانی حقوق کے لیے؟ the cost was too much in my opinion۔ اکثر میرے آپ کی بھی یہ بحث ہوتی ہے، اٹس امپورٹنٹ، اس کو ہائی لائٹ کرنا ضروری ہوتا ہے، بٹ آئی ڈو فیل the cost was too much۔ اگر لوگوں کے کانشنس جگانے کے لیے اتنی زیادہ لوگوں کی زندگی گئی، جس طرح سے ابھی بھی علینا شاید، بٹ آئی تھنک اوور آل اس کے بعد وہی لوگ جو یہ آواز غزہ کے لیے اٹھا رہے ہیں وہ انسانی حقوق کے فریم ورک کو کچھ خاص سمجھتے نہیں ہیں۔ سو آئی ڈو تھنک ہمیں بات کرتے رہنا چاہیے، لیکن تھنگس آر ناٹ لکنگ ویری گڈ، اور جو پریشرز ہیں ہر طرف سے، یو این کا اپنی جو ہیومن رائٹس کے ان کے ادارے ہیں ان کی فنڈنگ کا ایک شدید کرائسس ہے، پتہ نہیں وہ کس حد تک کتنی دیر تک چلیں گے۔ سو اٹس اے چیلنجنگ ٹائم، ویری ویری چیلنجنگ ٹائم، لیکن اپنے آپ سے میں نے یہ پرومس کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ بات کرنا چھوڑ دو کیونکہ لوگ آپ کو کہیں گے کیا کتابی باتیں ہیں، بات کرتے رہنا چاہیے۔ I really hope کہ ایک دن ایسا ہے کہ ہم دوبارہ سے ہوپ فل ہو کے بات کریں اور ہم کہیں انسانوں کو، انسانی حقوق کو کس طرح سے دوبارہ سے مقدم سمجھتی ہے اور ایک دوسرے کا احترام کرتی ہے۔ آئی نو بڑا اس وقت خیالی سا لگتا ہے، لیکن آئی ہوپ کائنڈنیس پریویلز۔ تھینک یو سو مچ ریما۔ شہزاد اقبال صاحب سے سوال کرتے ہیں۔ شہزاد، سوال یہ ہے کہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ میں ارکان نے کہا ہے کہ اسمارٹ فون پر بنیادی ایک ضرورت ہے بنیادی، اور اس پر جو 55% تک ٹیکس ہے وہ عوام پر غیر ضروری بوجھ بنتا ہے، اس لیے کم کیا جائے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کو موبائل فون پر ٹیکس کو کم کرنا چاہیے؟ بڑا لمبا سوال ہے بٹ میں نے چھوٹا کر دیا آپ کے لیے۔ جی، بٹ علینا میں تو سمجھتا ہوں اوور آل ٹیکسیشن کا مسئلہ ہے، چاہے وہ انڈسٹری ہو، چاہے آپ کے ریٹیل ہول سیل ہو، یا آپ کا سیلری طبقہ ہو، سب کے لیے ضرورت ہے، اور حکومت شاید کوشش بھی کر رہی ہے کہ کوئی 1000 ارب روپے کے آس پاس کوئی ٹیکسیشن کو کم کیا جائے، لیکن شاید اس سال پاسبل نہ ہو، پھر ہمیں اگلے سال دوبارہ IMF کے در پہ جانا پڑے گا، ان سے نیگوشیٹ کرنا پڑے گا۔ فونز پہ بالکل ہونا چاہیے، میرے خیال سے اسمارٹ فونز کوئی فیوچر نہیں ہے، یہ مستقبل کی ضرورت ہے، چاہے آپ کو خواتین کو امپاور کرنا ہو، چاہے آپ کو ڈیجیٹل پیمنٹس کی طرف جانا ہو، مطلب ہر چیز میں اب آپ کو فون کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے بالکل یہ ہونا چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ 25 کروڑ جتنے آبادی والا ملک، وہاں پہ تو آٹومیٹکلی آپ کا ایسا ایک ماحول ہونا چاہیے تھا، بزنس انوائرمنٹ ہونا چاہیے تھا کہ کمپنیز یہاں پر آئیں اور اپنی پروڈکشن شروع کریں، تو آپ کو یہ فونز امپورٹ نہیں کرنے پڑیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے چاہے آپ آٹو سیکٹر میں جائیں یا موبائل سیکٹر میں جائیں، ہم نے کوئی ٹیکنالوجی پہ نہ کام کیا، نہ ہم نے اپنی انڈسٹری کو ڈیولپ کیا کہ یہاں پہ آ کے کوئی پروڈکشن کرے۔
وہی ہم نے اسمبلی پلانٹس لگائے ہوتے ہیں. اگر کوئی نامی گرامی کمپنی آ بھی جاتی ہے, اسمبلی پلانٹ ہوتا ہے ان کا. اس کا مطلب صرف آپ نے اسمبل یہاں پہ کرنا ہے, باقی ساری اس کی پروڈکشن مینوفیکچرنگ جو ہے وہ ابراڈ ہوتی ہے. یعنی کہ آپ کو ان دی اینڈ امپورٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں اس کا جو میجورٹی را مٹیریل ہوتا ہے, یا اس کا جو مین گاڑی کے لیے چاہے وہ بیٹری ہو یا فون کا سیٹ ہو, وہ آپ امپورٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں پریکٹیکلی. تو میرے خیال سے جب تک ہم اس مسئلے کو حل نہیں کریں گے, ہم اسی کشمکش میں پھنسے رہیں گے کہ اگر لوگوں کے پاس پیسہ آ گیا تو وہ امپورٹ کرنا شروع ہو جائیں گے, امپورٹ بل بڑھ جائے گا, لہٰذا ٹیکس لگا کے ان کو ڈسکریج کرو. جب آپ ڈسکریج کریں گے تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کی جو ضرورت کی چیزیں وہ آپ نہیں استعمال کر سکیں گے. چیمہ صاحب, آپ سے صوبوں سے متعلق سوال ہو رہا ہے. بلاول صاحب کا جو حالیہ بیان ہے اس میں وہ کہتے ہیں نئے صوبوں کی بحث میں 20 صوبوں کی بات کرنے کی بجائے پہلے ان صوبوں پر عمل کیا جائے جن پر پہلے اتفاقی رائے موجود ہے, خاص کر پنجاب اسمبلی کی جنوبی پنجاب سے متعلق قرارداد. آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ سوال تو یہ ہو رہا ہے کہ کیا یہ تجویز قابل عمل ہے؟ اصل میں بلاول صاحب بھی وہ بات کرتے ہیں جو ان کو سوٹ کرتی ہے, اور جنوبی پنجاب کی بات تو کی جاتی ہے, لیکن پنجاب میں جنوب میں بھی ادھر جو ملتان والے ہیں وہ الگ صوبہ جاتے ہیں, ڈی جی خان والے الگ جاتے ہیں, بہاولپور والے ان سے بھی الگ جاتے ہیں. تو ایسا جنوبی پنجاب پر بھی کوئی بہت زیادہ کنسنسس نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو بلاول صاحب ہیں کہ اگر پنجاب میں تقسیم نہیں ہوتی تو انہیں لگتا ہے کہ جیسے خدا نہ خواستہ پاکستان نہیں رہے گا. لیکن اگر سندھ کی بات کی جائے کہ ادھر مزید صوبے بننے چاہیے تو انہیں لگتا ہے کہ شاید یہ پاکستان توڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں. اگر یہ بات کی جائے کہ کراچی کا یا حیدرآباد کی بات ہوتی ہے تو انہیں لگتا ہے کہ یہ قومیت پرستی کو ہوا دی جاتی ہے. انفارچونیٹلی یعنی کہ اس پہ بہت زیادہ بحث جو ہے یہ غیر سنجیدہ ہو گئی ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں مزید صوبوں کی ضرورت ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم نے اس کو ایشو کو اتنا زیادہ پولیٹیسائز کر دیا ہے, ہر چیز کو ایک پولیٹیکل سینس سے دیکھتے ہیں, اس کو انتظامی لحاظ سے کوئی بندہ دیکھنے کو تیار نہیں ہے کہ ہم نے چیزوں کو کس طرح مینج کرنا ہے. تو اس جو حالیہ بحث ہے اس کا انجام بھی یہی ہے کہ بس کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دو کہ جو نہ ہونے والی ہو اور پھر آگے بڑھ جاؤ. اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی کوئی سنجیدہ موو ہے جو ابھی ریسنٹلی موو چل رہی ہے, یہ کسی نتیجے پہ پہنچتی ہوئی مجھے نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ عمر چیمہ صاحب. آگے چلتے ہیں. محمد علی صاحب, آپ سے سوال. افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کی سرگرمیوں کو روس اور یوریشیا ریویو سنگین خطرہ قرار دے رہے ہیں, جبکہ چین پاک افغان مسائل بات چیت سے حل کرنے کی پیشکش کر رہا ہے. ایسے میں پاکستان کی ترجیح کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ میوچولی ایکسکلوسیو نہیں ہیں جی, بلکہ حکمت عملی کے حوالے سے دو اپروچز سامنے آ رہی ہیں. یہ بات بالکل واضح ہے علینا کہ افغانستان بدقسمتی سے دوبارہ سے عالمی اور علاقائی دہشت گرد تنظیموں کا مرکز بن چکا ہے, اور اس حوالے سے جو تشویش ہے وہ مغربی طاقتوں میں, امریکہ, برطانیہ, یورپ میں بھی پائی جاتی ہے, اور روس اور چین میں بھی پائی جاتی ہے, اور جو ہمسایہ ممالک ہیں, سینٹرل ایشیا کے ہوں, ایران ہوں, پاکستان ہوں, ان سب میں یہ تشویش پائی جاتی ہے. ابھی بلکہ ایک خاتون سے میری ملاقات ہوئی تھی پچھلے ہفتے, انہوں نے میرا انٹرویو بھی کیا تھا. وہ فرانس میں کتاب لکھ رہی ہیں کہ ISKP کا جو رائز اور ریوائول ہے افغانستان میں, تو وہاں پہ بہت اس پہ سیریس تحقیق ہو رہی ہے, کیونکہ ISKP جو ہے افغانستان سے یورپ اور روس کے اوپر بھی کئی بڑے حملے کرتی رہی ہے اور پلاننگ میں ابھی بھی انوالو ہے. تو بات دراصل یہ ہے کہ افغانستان کے حوالے سے پاکستان کی جو تشویش ہے اب گریجولی وہ دیگر ممالک اور عالمی طاقتیں بھی شیئر کر رہے ہیں. اب بات دراصل یہ ہے کہ افغان طالبان کو قائل کرنا ہے کہ انہوں نے اگر ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ اپنا تشخص منوانا ہے, اپنے ملک میں انویسٹمنٹ لانی ہے, اپنے عوام کے مسائل حل کرنے ہیں, تو ان کو دہشت گردی کی سرپرستی ختم کرنا ہوگی, چاہے وہ پاکستان مخالف دہشت گرد تنظیمیں ہوں یا دیگر ممالک کے خلاف سفارہ دہشت گرد تنظیمیں ہوں. اور اس حوالے سے اگر چین اور روس جو ہیں وہ ان کو قائل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو پاکستان ڈیفینیٹلی اس کو ویلکم کرے گا. پاکستان نے ابھی ترکی اور قطر کی سہولت کاری کے نتیجے میں بھی جو مذاکرات کیے وہ گڈ فیتھ میں کیے, حالانکہ بدقسمتی سے افغانستان نے اس پہ کوئی کمٹمنٹ دینے سے معذوری ظاہر کی ہے. تو یہ بنیادی بات کہ ہر وہ ملک جو افغانستان سے انگیج کرتا ہے اور اس پہ زور دیتا ہے کہ وہ ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ دہشت گردی کی سرپرستی بند کریں, پاکستان ڈیفینیٹلی اس کو ویلکم کرے گا. لیکن
اگر افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف کوئی دہشت گردی کی کارروائی ہوگی تو پاکستان کی موجودہ پالیسی کے مطابق ہم اس کی جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتے ہیں.